الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا اثر اور کسی کا۔ اس مجلس میں تشریف فرما رفیق محترم حضرت مولانا مفتی جسیم الدین صاحب دامت برکاتہم اور امام صاحب اطال اللہ بقاء فینا رفیق محترم اشرف عالم صاحب زیدہ علم ہو اور حضرات گرامی، حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں بہت ہی کافی ہیں۔ اگر ہم اس کو گانٹھ باندھ لیں تو، اور مثال سے بھی سمجھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ بھی بتایا، اس کے بعد کسی اور بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ حقیقت اتنا پرمغز بیان بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کے علم میں برکت پیدا فرمائے اور افادہ عام اور تام کرے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر کے، انعام دیکھ کر کے جو ہے طبیعت بہت ہی خوش ہو رہی ہے، اور جتنے معاونین ہیں ان سب کو مبارکباد دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا انتظام کرنا چاہیے، جو کہ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی والدہ نے ایک شعر کہا ہے ان کی مناجات میں کہ خزاں میں شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائے، خزاں میں شجر سرسبز ہو کر پھول پھل لائے، وہ شہرت باغ کی غنچوں کے پھولوں کی۔ تو جتنے معاونین ہیں میں اس شعر کے ساتھ مبارکباد دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون کو دوام بخشے، اور تعاون کو اس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال اور اولاد میں برکت پیدا فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ دوسری چیز جو قابل مبارکباد ہے وہ یہاں کے اساتذہ کی اور رفیق محترم اشرف عالم صاحب کی محنت ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، بچوں نے جس طرح چھوٹے ننھے بچوں نے یا تھوڑا ہوشیار بچوں نے اس طرح پروگرام پیش کیا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بچے اتنی متانت اور سنجیدگی سے اور بالکل اعتماد و بھروسے کے ساتھ پروگرام پیش کریں بغیر کسی خوف و خطر کے۔ یہاں تک کہ وہ ننھی بچی کا نام نہیں آیا تو شکایت کرنے آ گئی، یعنی اتنا حوصلہ ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہاں کے جو اساتذہ ہیں بہت ہی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ بچوں کا تلفظ، ان کا پڑھنا اور ان کی بے خوفی، ان کی ہمت اور حوصلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں بس خالی اس شعر کے ساتھ یہاں کے اساتذہ کو خاص طور سے رفیق محترم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر معمار بناتا ہے یہاں ایک تاج محل، ہر معمار بناتا ہے یہاں ایک تاج محل، صورت تعمیر مگر بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا شرف عالم صاحب اور ان کے رفقاء کار کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، علم میں برکت پیدا فرمائے، اور ایک دنیا ان سے مستفیض اور فائدہ اٹھائے۔ اب آتی ہے تیسری بات، ہماری اپنی ذمہ داری، ہماری اپنی ذمہ داری۔ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اس زمانے میں غور کریں، کبھی کوئی زمانہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اپنے صاحبزادگان کے ساتھ جا کر کے مصر میں آباد ہو گئے۔ کہاں آباد ہوئے؟ مصر میں آباد، اور آپ کے صاحبزادے محترم وہاں کے تخت و تاج کے مالک ہو گئے، خزانے کی کنجی ان کے پاس آ گئی سمجھو۔ لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بچوں سے کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا۔ یہ ایک بات ہے۔ اس سے پہلے کی دوسری بات بھی سن لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کی نسل کی دو شاخیں ہیں، ایک اسماعیلی اور ایک بنی اسرائیل۔ جتنے انبیاء کرام آئے بعد میں سب انہی دونوں میں سے ہیں۔ ان کو اپنی نسلوں کی کتنی فکر تھی۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 127 میں کیا کہا؟ وہ بولتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔
انک انت العزیز الحکیم. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جو خانہ کعبہ کی دیوار چن ہے باپ اور بیٹے، باپ اور تو اپنی نسل کی کتنی پھر آئندہ جو ہماری نسل ہوگی بنو اسماعیل، اکثر مفسرین نے یہی مراد لیا ہے، وہی موجود تھے اس وقت کہ زمانہ گزرتا جائے گا لوگوں کے میل ملاپ سے، ملنے جلنے سے اور آنے جانے سے، کہیں ہماری نسلیں راستے سے بھٹک نہ جائیں. اگر بھٹک جائیں تو پھر انہیں نبی آخر الزماں عطا فرمانا. تیری نسل کی اتنی زیادہ فکر تھی. میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کتنی فکر ہے اس پہ غور کیجیے. آپ سورہ بقرہ نمبر 27 ہے، پھر اس کے آگے جائیں گے سورہ بقرہ نمبر 132 اور 133 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے نقل کیا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹوں، اللہ نے تمہارے دین کو، اسلام کو بطور دین کے منتخب کیا ہے، تم لوگ اسی میں مرنا، اسلام پر ہی مرنا، دین ہی میں مرنا. اللہ کی کا فرمانبردار ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا، شرک کی، گمراہی کی، ضلالت کی اور دنیا بھر کے جو رسوم و رواج اور خرافات ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اسے دور رہنا. پھر اس کے آگے کی جو آیت ہے اس پہ غور کیجیے. 133 حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچ جاتے ہیں اور لمبی مدت ہے، کیا کیا سب ہے، اور آپ کے صاحبزادے وہاں کے کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے تو مالک و مختار ہو جاتے ہیں ہر چار جانب سے. خود نبی ہے، بیٹا نبی ہے اور باپ نبی. حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے. کتنے نبی ہیں؟ نبیوں کا ایک سلسلہ ہے. اس کے باوجود اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. تو بیٹوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمین. کیا ونحن له، اور ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، اور آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے رب کی، اسحاق علیہ السلام کے رب کی، اور آپ اور تمام بزرگ ہیں ان کے رب، یعنی اللہ واحد کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی اس میں ہم ٹکے رہیں گے، جمے رہیں گے. تو یہ عہد و پیمان کون لے رہا ہے؟ ایک پیغمبر، ایک عظیم المرتبہ پیغمبر جو خود پیغمبر، بیٹا پیغمبر، باپ پیغمبر، تایا پیغمبر، دادا پیغمبر. یعنی اپنی نسلوں کی اتنی فکر ہے کہ یہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے. اب ہم اگر اپنے جو حال چل رہا ہے، زمانہ جو چل رہا ہے، جو حالات جس طرح سے ہیں، اگر ہم غور کریں تو جیسے مصر میں ہتے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کہیں سے ہجرت کر کے پہنچے تھے. وہ لوگ ہجرت کر کے پہنچے تھے. ہم یہاں ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں، دھیان رکھو، یہیں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے باپ دادا یہیں کے تھے، پرکھے یہیں کے تھے. لیکن جب یہ حالات، جو ماحول بنایا جا رہا ہے، ہم کو اجنبی اور غیر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ماحول اور حالات کو ہم پر ہماری نسلوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 25-50 سال بعد ایسا لگتا ہے یہی سی تیزی کے ساتھ جو رفتار پکڑ کے رکھا ہے سب نے، کہ لگتا ہے نسل مسلمان نہیں بچے. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی اپنے نسلوں کی فکر کرنے کی؟ ایک پیغمبر کو اتنی فکر تھی کہ ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارے بہت سے بھائی کیا کریں گے؟ اللہ نے نوازا ہے روپیہ پیسہ سے، یہ عجیب بیماری ہے، اور خاص طور سے ہمارے علاقے کے لوگوں میں. باقی ہم نے دیکھا بہت سی برادریاں ایسے میمن وغیرہ کی ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو مکتب ہی میں بھیجیں گے، ٹیوشن نہیں پڑھوائیں گے. تو اللہ نے اگر ہم کو نواز دیا، ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں تو کیا مکتب میں بھیجنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو ہاتھ جناب جی کو بول دے کر پڑھانے کے لیے، تو ہوگا کیا؟ وہ ہفتے میں 3 دن مشکل سے پڑھنا، اس کو سنڈے چھٹی ہو جائے گی، سنیچر کو چھٹی ہو جائے گی، کوئی پارٹی ہو گئی، کوئی کسی کا برتھ ڈے ہو گیا اور کسی کا کچھ ہو گیا، بس کہیں تفریح میں چلے گئے. تو وہ چیز، یعنی وہ علم جو کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو مسلمان باقی رکھنے کی ضامن ہے، جس کے بغیر بہت مشکل ہے ہماری نسل اسلام پر باقی رہے اور کلمے کی دعوت کو آگے پہنچائیں اور آئندہ نسلوں تک کلمے کو پہنچائیں، اور جو دنیا میں کام آنے والی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے. دنیا میں کام کیسے آتی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں پڑھ لیا تو کیا اس سے روپیہ پیسہ اسے کما پائے گا؟ بھائی اس سے نہ اس کو کوئی نوکری ملے گی، نہ کوئی جاب، اور فلانا دھماکہ بولتے ہیں ہم
دنیا میں کیسے کام آتی ہے آپ غور کر لو اپنے گرد و پیش کا. وہ بچے اور وہ نسلیں جو بھی جوان ہو گئی ہیں جنہوں نے مکتب میں تعلیم حاصل کی ہے, مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے, مسجد میں جز وقتی تعلیم حاصل کی ہے, مغرب بعد اور فجر بعد اور ظہر کے بعد اور عصر کے بعد عشاء کے بعد جا کر کے جز وقتی مکتب میں تعلیم حاصل کی ہے, وہ نسلیں آج اگر جوان ہو گئی ہیں تو آپ ان کے ماں باپ سے پوچھو ان کے ماں باپ کا بڑھاپا کتنے سکون سے گزر رہا ہے. اور جن بچوں نے مکتب نہیں دیکھا ہے, جز وقتی تعلیم مکتب کے نہیں حاصل کی ہے, ان کے ماں باپ سے جا کر مل کے دیکھیے آپ کیسے کیا حال ان کی ہے. روپے پیسے کی کتنے بھی ریل پیل ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ایک واقعہ بتا دو, ایک آدمی گاؤں سے ممبئی آتا ہے اور یہاں آنے کے بعد بہت بڑا سیٹ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا سیٹ اس کے جتنے لڑکے 7-8 سب کے پاس آج کے کئی سال پہلے کا مطلب واقعہ, سب کے پاس گاڑی, سب کو گاڑی دیا اس نے. کیا کہہ دیا, لیکن جب بیمار ہو گیا سن لو مسلمانوں, جو ہم سمجھتے ہیں مکتب کی تعلیم سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. ارے کلمہ تو ہمارے بچے بعد میں سیکھ, کیا لوگ سوچتے ہیں بچہ ہمارے کلمہ نماز بعد میں بھی سیکھ لیں گے. میں نے ایسے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو یہ بولتے تھے ابھی عمر ہی اس کی کیا ہے, کیا جائے گا مکتب میں پڑھنے, یہ تو بعد میں سیکھ لے گا, لوگوں کے ساتھ مل کے سیکھ لے گا, اور کہاں بھیج دوں گا کہاں کر دوں گا. لوگوں نے پیسہ جمع کیا اپنی جوان ہیڑا اولاد کو جو کہ نافرمان ہو گئی تھی, آؤٹ لائن ہو گئی تھی, نشیڑی گجڑی ہو گئی تھی, جواری شرابی ہو گئی تھی, ان کو بھیجنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ پیسہ جمع کر دیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن عین وقت پر وہ نسلیں, وہ اولاد, وہ لڑکے غائب ہو گئے کہ ہم کو نہیں جانے کا ہے, تم کو جو کرنا کر لو. واقعہ بتا رہا ہوں, اتنا امیر کبیر آدمی ایک علاقے میں اس کا دور تک نام تھا, لیکن جب بیمار ہو گیا, یہ چکا چوند بتا رہا, بعد جب اللہ پیسے دیتا تو ہم کو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگتی ہے. کیا کیا, ایک نرس کو متعین کر دیا, ایک ڈاکٹر کو متعین کر دیا دیکھ بھال کے لیے, اور جب دیکھا زیادہ تھوڑا بول رہے تو ہاتھ کو پیر کو رستے پٹے سے چکروا دیا. کہا گھر میں ایسے مر گیا اٹھا. اگر بچوں نے مکتب میں تعلیم حاصل کی ہوتی کہ دنیا کی چکا چوند میں, پیسے کی ریل پیل میں, اور اپنے کو بہت زیادہ آگے ترقی والا نہ سمجھا ہوتا ان لوگوں نے, تو یہ نوبت نہ آتی جس کے 8 اولادیں ہوں, 8 لڑکے جس کے ہوں. یہ نوبت کیوں آ گئی, مکتب میں تعلیم نہیں حاصل کی. آپ سروے کرو تو ہم کیا کرتے ہیں, مکتب میں نہیں بھیجیں گے, ہم کو شرم آتی ہے. بعد سوچتے ہیں بعد میں سیکھ لے گا, اور بعد کسی جناب جی کو کر دیتے ہیں. جناب جی ہفتے میں 2-3 دن آئیں گے مشکل سے, کبھی جناب جی کو مشغولی ہے اور کبھی بچوں کو مشغولی ہے, کبھی گھر میں کوئی مہمان آ گیا, کہ بچہ کے پروگرام میں چلا گیا, کبھی کسی کا برتھ ڈے ہو گیا, کوئی پارٹی ہو گئی, کوئی تفریح میں چلا گیا. اب ہوتا کیا ہے, ایک واقعہ بتاتا ہوں میں, بہت بڑے کمپلیکس میں رہنے والے ایک صاحب نے مجھے فون کیا, مولانا میرے پوتے کو عربی پڑھانی ہے. یہ بھی برائی ہے, اگر کوئی سائنس پڑھانے والا آئے گا, میتھ پڑھانے والا آئے گا, تو اس کو گھنٹہ منٹ سے پیسہ جوڑ کر کے دیں گے, اور جناب جی کو پیسہ دیتے بتانے کو جان نکل جاتی ہے. عجیب بات ہے, اگر جناب جی کو پیسہ دو گے زیادہ سے زیادہ کے دینا ہے, چاہے مکتب میں فیس دینا ہو, چاہے گھر بلانے کے بعد فیس دینا ہو, تو اللہ تم کو جزائے خیر دے گا. تم نے ایک عالم کی قدر کی ہے, قرآن کی قدر کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے کی قدر. معلوم پڑا کہ وہ 8 سال سے پڑھ رہا تھا ٹیوشن, کئی سال سے, اور 9th کلاس میں تھا, اس کو کلمہ نہیں آتا تھا, کلمہ. کوئی یقین کرے گا؟ اب وہ جناب جی آ کے کیا کرتے تھے, لڑکا کیا کرتا تھا, گھر والے اس کو بتاتے, بولا آئے بیٹھے چلیں گے تھوڑی دیر, کبھی اس کو فرصت نہیں, کبھی ان کو فرصت نہیں. جو لڑکا 9ویں میں پڑھتا ہوگا, کم سے کم 14 سال کا ہوگا, 13 سال کا, اس کو نماز نہ آئے, کلمہ نہ آئے, اول کلمہ نہ آئے, سورہ فاتحہ نہ آئے, تو کیا بولیں گے آپ؟ تو جو چیز کیا کہتے ہیں دنیا میں کام آئے گی, مرنے کے بعد کام آئے گی, اپنے بھی کام آئے گی اور نسلوں کے بھی کام آئے گی, اس کو تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, بڑا ہوگا تب سیکھ لے گا یا جناب جی آ کے پڑھا دیں گے. لیکن وہ چیز جو کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کام آنے والی نہیں ہے, اس کے لیے ہم اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں اور ہزارہ لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. نہیں ہوتا ہے تو پھر کبھی کبھی قرض لے آتے, کبھی کبھی سود بیاج سے پیسہ لے کر کے آتے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. لیکن وہی نسلیں جب جوان ہیڑا ہو گئے, دینی مزاج نہیں ہے, تو والدین کو لات مار کے دھکے مار کے بھگا دیتے. اب اگر کوئی یہ بولے کہ آپ اس کا الٹا کر دو, اس کا تو نہیں کریں گے الٹا. بھائی جو آپ اتنے محنت سے بھیج رہے ہو, ٹھیک ہے, جب آنکھ بند ہونے تک جو چیز کام آنے والی اس کے لیے اتنا خرچہ سے محنت کر رہے ہو, وہ کیسا کرو, کسی ٹیوشن والے کو بول دو آگے پڑھا جائے, کوئی ٹیچر, اور جو عربی و قرآن پڑھنا ہے اس کو ریگولر پڑھا دو, تو ایسا کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا, کوئی نہیں کرے گا.
آپ کو کوئی اسکول کالج کی تعلیم سے منع نہیں کرتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ کو پڑھنا ہے، لیکن وہ پڑھائی کہ جس کی بنیاد میں اللہ کا نام شامل ہو. اللہ کا نام کہاں سے شامل ہوگا؟ یہ مکتب سے شامل ہوگا. اگر آپ نے مکتب مضبوط نہیں کیا، بچوں کو مکتب پابندی سے نہیں بھیجا اور مکتب میں آنا جانا اس کے برابر نہیں رہا، تو پھر اس کی بنیاد نہایت ہی کمزور رہے گی. ابھی اسکول میں ہوتا کیا ہے، غالباً جو ہے 2005 کے آس پاس مولانا الیاس ندوی بہت لمبا چوڑا مضمون تھا، ہمارے پاس کہیں محفوظ ہوگا. اس میں واقعہ کیا لکھا انہوں نے، ایک لڑکا رمضان کے مہینے میں گھر پہ آیا اور اپنی ماں سے بولا، جب تک تم مجھے روزے کے سائنٹیفک فوائد نہیں بتاؤ گے میں روزہ نہیں رکھوں گا. وہ بولی رک جا بیٹا رک جا، تیرے ابا کے بتائیں گے معلومات کر کے نہیں ہوگا. نہیں، اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا تو کسی معلوم پہلے مہاراشٹر سے مسجد جا کر کے. وہ مانا نہیں، وہ تکرار کرتا رہا اور اسے روزہ توڑ دیا. باہر گیا کہیں اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. اب بتاؤ اسلام میں مرا کس پہ مرا ہو؟ یہ کہاں سے اس کو سبق ملا؟ اسکولوں میں جاتے ہیں نا وہاں سے کہ آج کل لوگ مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا کوئی سائنٹیفک فائدہ ہے ہی نہیں ہے. فالتو یہ بچے اور نوجوان سے روزہ رکھتے ہیں تو کہ دماغ میں باتیں بیٹھ گئی اس کے دماغ میں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اسکولوں میں ایسے بیانات ہوتے ہیں الٹے سیدھے کہ جس سے جو بچے دیندار ہوتے ہیں ان کا ذہن بہت دکھی ہوتا ہے، اور جو دیندار نہیں ہوتے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بہت پہلے کا واقعہ بیان کیا تھا مفتی انعام اللہ صاحب الہرا انگلش کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا واقعہ کہ لڑکا ایک اسکول میں جاتا تھا پڑھنے، چوتھی جماعت میں تھا، چوتھی، لیکن لڑکا مکتب میں بھی پڑھتا تھا. دھیان رکھو، دینی مزاج کا تھا، دینی گھرانے کا تھا. وہ اتفاق سے ایک دن نہیں گیا پڑھنے کے لیے، تو پتہ نہیں کیا لیکچر ہو رہا تھا، اسے چل رہا تھا لوگوں کا سب افغانستان کے واقعات اسامہ بن لادن کے کس کے. تو ٹیچر نے بہت زبردست بیان کیا کہ جو ہے یہ محمد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج جو اسامہ بن لادن اور فلانا دھماکہ جو سب، یعنی اس نے کیا کہا کہ الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بلا وجہ لوگوں کو مارا کرتے تھے. ایک طرح کے آپ کو ایک طرح سے آپ کو گویا کہ دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے اسے لیکچر میں کس میں. تو اس کا جو تیسرے دن گیا تو اس کا ساتھی اس سے بولا کیا تو کل کدھر تھا؟ کیا ہو گیا؟ بولا تو میں صحیح سے بول رہی تھی تو تمہارے جو ہے نا وہ جس کو تم بول رہے ہو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لڑکا ہارڈ گھوڑ کا مضبوط تھا کہ چوتھی جماعت میں تھا. تو سب سے پہلے اسی لڑکے پہ چڑھ بیٹھا، خوب گرا کے مارا. سب پورا اسٹاف جمع ہو گیا، پرنسپل آگے کیا ہوا آخرکار اس نے کہا صحیح سے کہا اسے مارا بھائی کیوں صحیح سب. اور پھر ٹیچر کو بھی اتفاق سے گارجین کو بلایا، پرنسپل نے اسکول انتظامیہ نے اور اس کی چھٹی کر دیا. میں خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسکولوں میں وہ بچہ دینی مزاج کا نہ ہوتا، مکتب میں پڑھ رہا نہ ہوتا، تو اس کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور ان کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہماری کامیابی ہے. تو بعض دفعہ ایسے بھی لیکچر سے بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے، ذہن آلود ہو جاتا ہے. تو اس مکتب کو ہم لوگ کم نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بھاری چیز ہے. آج کل کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بھائی کہ وہ اپنے بھاشے میں اوپر کی جو پلی ہوتی ہے اس کو مت کاٹو، جڑ کاٹ دو. آج کل جو مدارس پہ اور مکاتب پہ نگاہیں ہیں وہ خالی جڑ کاٹنے کے لیے کہ جو مسلمان زندہ ہے کرتا ٹوپی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، امامہ کے ساتھ، جبہ کے ساتھ، جو مسجدوں کے مینار باقی ہے، جو اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں، یہ محض ان مکاتب اور مدارس کی وجہ سے ہیں. اور آپ دیکھتے ہو آئے دن آج اتنے مدرسے میں پابندی لگ گئی، اس کو بینڈ کر دیا، یہ کر دیا، ابھی 13,000 مدرسوں کی پابندی لگا دیا. مکتب نہ ہوتے تو مدارس میں اور جامعات کے بڑے اداروں میں علماء اور حفاظ میں تیار ہوتے. یہ مکتب سے پڑھتے ہیں، پھر یہ مدرسے میں جاتے ہیں، پھر بڑے اداروں میں جاتے ہیں. تو اس طرح سے نگاہ دشمن تو ہماری اس کی قیمت پہچانتا ہے، ہم اس کی قیمت نہیں پہچانتے ہیں. تو ہمیں مکتب کی قیمت جاننی چاہیے. اپنے بچوں کو بہت ہی شوق کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور فل تیاری کے ساتھ بچوں کو مکتب میں بھیجنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اسلام پر باقی رہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے بھائی جو چاہو کرو. بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جن کا نام تو مسلمان کی لسٹ میں آتا ہے، ID پہ تو مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے سارے کرتوت جو ہے اسلام کے خلاف ہے. وہ سب ذہنی اور فکری ارتداد کے شکار ہے. اب مکاتب کے تعلق سے خالی بچوں کو نہیں بھیجنا ہے، دھیان رکھو جہاں بھی مکتب کی ضرورت ہو وہاں مکتب قائم کرو. یہ ثواب جاریہ ہے. کیا ہے؟
ثواب جاریہ ہے۔ اگر مکتب کہیں خستہ حال ہو، ضرورت ہو عمارت کی، بلڈنگ کی، جگہ کی، روم کی، مکان کی، تو اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہو۔ اگر آپ کے خرچہ کرنے سے کسی ایک آدمی کا بچہ کلمہ سیکھ گیا، نماز سیکھ گیا اور کلمہ نماز پر اس کا انتقال ہوا اور اس کی نسلیں اس کے ذریعے کلمہ نماز سیکھتی رہیں گی، جب تک اس کی نسلیں باقی رہیں گی کلمہ نماز کے تعلق سے ان کے اندر بیداری رہے گی، اس وقت تک آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس واسطے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا میٹر بند ہو جائے گا۔ جو میٹر جاری ہونے کے 2-3 راستے ہیں، ان راستوں میں سے یہ بھی ہے، کیا ہے کہ ثواب جاریہ والا کوئی کام کر دیا جائے۔ تو کیا یہ ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ ایسا خیر ہے جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی جیب کو باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے ارب پتی 2-4 گھنٹے میں روڈ پتی بن جاتے ہیں۔ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں۔ وہ اس کے برما کے تعلق سے ہم نے پڑھا، اس وقت جو ہے بہت امیر کبیر آدمی، لیکن چند گھنٹے کے اندر اس کی پوری بیکری اور اسٹور اور کیا کیا سب جتنا تھا سب ختم ہو گیا، کہاں گئے؟ روڈ پہ آ گئے۔ اور علی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب برما گئے تھے 1964 میں، دسمبر میں گئے، 1-2 مہینہ تھے وہاں، تو وہاں بار بار یہ بولتے تھے کہ اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے محنت کرو، تو یہ نسلیں کیسے اسلام پر باقی رہیں گی؟ اور جو یہاں کی اکثریت ہے اس تک بھی کلمہ پہنچاؤ، ورنہ جب ان کے دماغ میں بھونچال آئے گا تو نہ تم رہو گے، نہ تمہارا کاروبار رہے گا، نہ تمہاری کوٹھی رہے گی۔ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق سے فکر مند رہیں اور اپنی جیب کو ڈھیلی کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے بہت نوازا بہت سے لوگوں کو، وہ نکالتے بہت مشکل سے میلا کچلا نوٹ نکلتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ کا رسول نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت خرچ کرتے تھے لیکن بہت مالدار نہیں تھے، تو مالدار، لیکن کوئی بتا سکتا ہے محتاجی کے شکار ہوئے ہو، تنگ دستی کے شکار ہوئے ہو، فقر کے شکار ہوئے ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ ہم جب خرچ کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے مٹکے کو بھرے گا۔ ارے بھائی مٹکے کو بند کر دو تو کیا پانی بھر کے دو، کیا اس میں فساد کی بو نہیں آئے گی؟ شاعر کا بولتا ہے رکا خوب نہیں جوانی میں کہ وہ فساد کی آتی ہے، بند پانی میں شاعر بولتا ہے پانی کو بند کر تو اس کا خراب ہو جائے گا، اور اس کو کھول کر رکھو، استعمال کرو، دوسرا پانی آپ سے تو آسمان سے آئے گا یا تو نل سے آئے گا یا خود لے کر کے آؤ گے۔ تو ایسے ہم کو خرچ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے اور آئندہ کا خوف ہمارے اندر نہیں غالب ہونا چاہیے کہ خرچ کریں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ نے جس طرح دیا ہے، جتنا دیا ہے، جس اعتبار سے دیا ہے، جس حیثیت سے دیا ہے، اسی اعتبار سے ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں کبھی ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ابھی بچہ جو حدیث سنا رہا تھا، کیا کہا؟ الجنت دار الاسقیاء، کہ جنت دار الاسقیاء، کہ جنت جو ہے سخیوں کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ سخی لوگوں کا گھر ہے۔ اور بتا دو جن لوگوں نے کا نام سخاوت میں ہے، کبھی محتاج ہوئے کو بتا سکتا ہے؟ وہ ایک خرچ کرتے تو 10 آتا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے پاس 2 مہمان آ گئے۔ اتفاق سے ایسا ہوا، بہت بھوکے پیاسے تھے بیچارے، تو اتفاق سے ایک سائل آیا، ان کے لوگوں کے دل میں تھا کہ بھی کھانا ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو سائل آیا تو رابعہ بصریہ نے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے وہ 3 روٹی اٹھا کے سائل کو دے دیا، مانگنے والے کو۔ اب یہ لوگ جو مسافر تھے سوچ رہے 2-3 جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا، جو تھا وہ بھی چلا گیا، اب لگتا ہے ایسے ہی گزارنی پڑے گی، بھوکی رہنا پڑے گا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کسی نے کھڑکھڑایا تو معلوم پڑا جو ہے کہ وہ روٹی لے کر کے، کیا لے کے آئی ہے؟ طباق میں ڈھک کر کے۔ تو رابعہ بصری نے اس کو اٹھایا ڈھک کر، اس کا جو تھا وہ جو طباق پوش تھا اس کو، اور گنا تو کتنی روٹی تھی؟ 27 تھی۔ دیکھا 27 روٹی تو واپس کر دیا، کہا کہ اس کو لے جاؤ، تم سے غلطی ہوئی، تمہاری مالکن نے ہمارے پاس نہیں بھیجا ہے۔ کہا نہیں ابھی کہاں بھیجا؟ کہا نہیں ہمارے بھیجا، جا کر تم پوچھو جا کر کے۔ تو لے کے واپس چلی گئی۔ اب واپس گئی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پھر آئی تو پھر روٹی گرا، تو کتنی تھی؟ 30۔ کتنی تھی؟ پہلے 27 تھی، ابھی کتنی تھی؟ 30 تھی، اور اس کے ساتھ سالن کا بڑا سا ڈونگا بھی تھا، پہلے سالن نہیں تھا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس میرے لیے ہی بھیجا ہے، جاؤ تو۔
اب جو مہمان دو تھے ان لوگوں نے پوچھا یہ عجیب منطق ہے، ہم نے پہلے واپس کر دیا ابھی لے لیا، تو کہا ہم نے واپس اس لیے کیا ہم نے 3 روٹی اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ ایک کا کم سے کم 10 دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ تو روٹی پہلے 27 آئی تھی، 3 روٹی کم تھی، ہم نے کہا یہ ہمارا نہیں اس لیے، اور ابھی گنا تو روٹی پوری 30 تھی اور اوپر سے سالن بھی آ گیا۔ تو ہم جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا۔ بخل سے کام لیں گے تو بہت بخیل لوگ ایسے جو مر جاتے ہیں دنیا میں، نہ ان کو کوئی جانتا ہے، نہ ان کا مال ان کے کام آتا ہے، نہ ان کی نسلوں کے کام آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کی نسلیں جب باپ کے جمع کیے پیسے کو دیکھتی ہیں تو بعض دفعہ ویران ہو جاتی ہیں اور کہاں کہاں ضائع کر دیتی ہیں۔ بعض نسلیں تو ایسی ہیں، میں ایسے کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں کہ جن کے انتقال کے بعد 2 سے 4 سال بھی نہیں گزرے اور ان کی نالائق اولادوں نے پوری پراپرٹی بیچ کر کے اور بیلنس کو، جس کو میرے بھاشا بولتے ہیں نا، لکا بنا کر ڈوڑا دیا اور روڈ پہ آ گئے۔ تو اسے ہمیں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے، اس سے زیادہ اللہ دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو، آنے کو اور سننے سنانے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر میں مکتب کے تعلق سے ایک شعر کہہ دوں کہ دست معصوم کو لوح و قلم دیتا ہے، دست معصوم کو لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔